مشاہدہ اور مجاہدہ، یہ دو لفظ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے کہ مشاہدے کا مطلب کیا ہے صوفیزم میں اور مجاہدہ کیا ہے۔ کسی صوفی فقیر نے کہا کہ صرف نماز، روزہ یا شریعت کے جو بھی اصول ہیں ان پہ چلنے سے، صرف ان پہ چلنے سے خدا نہیں ملتا۔ خدا کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جہاد کرنا پڑتا ہے، مشاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ صرف روزہ نماز میں نہیں ہوتا۔ اس کے لیے انسان کو 10 چیزیں ترک کرنی ہے اور 10 چیزیں حاصل کرنی ہے، طلب کرنی ہے۔ لیکن وہ جو ترک کرنا اور حاصل کرنا، یہ دونوں اصل میں جہاد کرنا ہے۔ جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ یہ جہاد سب سے بڑا جہاد بتایا گیا ہے اسلام میں، کہ اگر کسی نے مسلسل اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ مختلف صوفیاء اکرام کی زندگی کے جب ہم احوال پڑھتے ہیں تو انہوں نے سب سے بڑا کام یہی کیا کہ انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔ تو آئیے ہم بھی وہ ریاضت، وہ مشق، اس ایکسرسائز کے بارے میں بات کریں۔ اس جہاد کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، وہ 10 چیزیں جو طلب کرنی ہیں اور 10 چیزیں جو چھوڑنی ہیں۔ وہ سب سے پہلی چیز غصہ ترک کرنا ہے۔ جب بھی غصہ آئے تو اس کو ترک کرنے کے لیے اس کا جو متضاد ہے وہ ہے معاف کرنا۔ تو ذہن میں یہ چیز لے کے آئیں کہ ہمیں اب معاف کرنا ہے۔ جس پہ بھی غصہ آ رہا ہے اس کے لیے سوچو کہ اس کو میں معاف کروں۔ پھر دوسرے نمبر پہ کسی کے ساتھ نفرت ختم کرنی ہے۔ جب نفرت کا عنصر آپ کو محسوس ہو کسی کے ساتھ تو اس کے ساتھ پیار کریں، اس میں وہ چیز ڈھونڈیں۔ کوئی بندہ ہے اس کے ساتھ نفرت ہے تو اس میں کوئی اچھی چیز ڈھونڈے جس سے آپ اس سے نفرت ختم کر پائیں اور پیار بڑھا پائیں۔ لالچ تیسرے نمبر پہ، یہ بہت بری بلا ہے لالچ کو ختم کرنا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دینا شروع کریں۔ جو کچھ جمع کر کے آپ نے رکھا ہے یہ آپ کو اور بھی لالچ دے گا۔ جتنا جمع کرو گے اتنی ہی لالچ بڑھے گی۔ تو جمع لالچ ہے تو پھر دینا شروع کرو، لوگوں کو کوشش کرو، دان کرنا شروع کرو، دینا شروع کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرو۔ چوتھے نمبر پہ جیلیسی۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کو جیلیسی ہے تو اس کے لیے دعا کرو، اپنے لیے نہیں، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اور دے، اس کو اور کامیاب کرے، کیونکہ یہ جلن کو، یہ ساری چیزیں اس کو مٹائے گی۔ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کی جب الٹا کام کریں گے تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ 5ویں نمبر پہ اپنی انا۔ یہ تو ہر صوفی فقیر، ہر صوفیزم میں جو بھی بزرگان دین ہیں انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ انا کو ختم کرنے کے لیے اپنے اندر خالی پن شروع کرو، اپنے آپ کو سمجھنا ختم کرو، خالی پن پیدا کر دو۔ 6 نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے، اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت سارے خیالات آتے ہیں، زیادہ بولتے ہو، تو خاموشی اختیار کر دو۔ خاموشی سے اختیار کرو گے تو خود بخود خیالات بھی کم ہوں گے، شور شرابہ ختم ہو جائے گا۔ 7ویں نمبر پہ سونا کم کرو، جاگنا زیادہ۔ اگر لگتا ہے کہ یار میں تو دن بھر بھی سو رہا ہوں، رات کو بھی زیادہ میں نیند لے رہا ہوں، تو جاگنا شروع کرو۔ جاگو گے تو نہ صرف آپ کے دنیاوی کام ہوں گے بلکہ بہت سارے ایسے معاملات
دنیا کے بھی ہوں گے جس میں بھی آپ بہت ساری چیزیں جو آپ کھو دیتے ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ 8ویں نمبر پہ زیادہ کھانا۔ زیادہ کھانا نہیں کھانا، کم کر دینا ہے۔ یہ بھی مشاہدہ اور ریاضت میں، جہاد میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ ہے یہ 9 نمبر پہ ہے جو ماضی اور مستقبل کی فکر چھوڑنا۔ ماضی کی فکر اور مستقبل کی فکر چھوڑ کر حال میں جینا سیکھو، کیونکہ ماضی تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی جنازہ اٹھایا چل رہا ہے، اس کو دفنائیں۔ جنازے کو اٹھا کے زندگی نہیں بسر کی جاتی، اس کو جتنا جلدی ہو سکے دفنانا پڑتا ہے۔ اور مستقبل تو ایسا ہے جو اپنے ہاتھ میں ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کیا ہوگا، تو کیوں ان دو چیزوں کے پیچھے اپنی دنیا، اپنی زندگی خراب کریں؟ اس سے بہتر ہے کہ حال میں جئیں، جو بھی حال ہے، جیسا بھی گزر رہا ہے، اس میں جینا سیکھیں، اس میں جاگتے ہوئے ہوش میں، دھیان میں جینا سیکھنا ہوگا۔ اور 10ویں نمبر پہ شکایت کرنا بند کریں، بس کسی کے ساتھ بھی، چاہے وہ خدا کے ساتھ ہو، انسان کے ساتھ ہو، بیوی کے ساتھ ہو، بس کسی کے ساتھ بھی شکایت نہ کریں کہ تم نے ایسا کیا، بلکہ گریٹیٹیوڈ دیں، شکر کریں، صبر سے کام لیں۔ یہ 10 وہ چیزیں ہیں امپورٹنٹ جو سننے میں تو آپ کو 5 منٹ بھی نہیں شاید لگے ہوں گے، لیکن یہ زندگی پلٹ دیں گی۔ یہ آپ کے جو سوچنے کا انداز ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، آپ کا جو کردار ہے، ان سب کو اگر ان کو آپ اپنائیں، 1 مہینہ کر کے دیکھیں، یا یہ اپنی زندگی کا اصول بنائیں کہ کچھ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں 1 مہینے کے لیے، اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، غصہ، نفرت، لالچ، جلن، انا، اس کے بعد سونا زیادہ، کھانا زیادہ، اور بولنا زیادہ، ماضی اور مستقبل کی پریشانی اور شکایت، ان سب کو چھوڑ کر معاف کرنا، پیار کرنا، دینا سیکھو، دعا کرنا سیکھو، خالی پن کیا ہے، خاموشی کیا ہے، جاگنا سیکھو، کم کھاؤ، حال میں زندگی گزارو، اور صبر اور شکر کے ساتھ چلو۔ یہ کر کے دیکھیں، یہ ریاضت، یہ جہاد، یہ مجاہدہ، یہ قرآن حدیث میں ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کو، جہاد بن نفس کو، سب سے بڑا جہاد کہا ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، تو اپنے اندر یہ خوبیاں لے کے آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، انفارمیٹیو لگی ہوگی، کیونکہ مشاہدہ ان سب چیزوں پہ بہت کم بات ہوتی ہے۔ آپ سے بھی درخواست، یا آپ میں سے جو بھی چاہتے ہیں کہ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں جواب بھی دوں گا، اور جس بھی ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی لکھیں، اس پہ بھی ہم ویڈیوز بنائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔